نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں ہوں، اور جب اکثر مساجد میں نمازیں ادا کرتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اکثر ائمہ جب سورہ فاتحہ جہری نمازوں میں وہ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور لوگ یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے ہم کیسے پروناؤنس کریں۔ نماز میں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ ہوتا ہے، ضالین ہوتا ہے، یا ایک اور تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ چلتے ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ شیخ عثمان الخمیس وہ اسی سلسلے میں کچھ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ براہ کرم یہ کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ائمہ مساجد جو کہ جہری نمازوں میں تلفظ ان کا یا تو میں سمجھ نہیں پایا ہوں، یا بہرحال اگر آپ میری اس گفتگو سے متفق ہیں وہ وَلَضَّالِّينَ کہتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیے۔ سن لیجئے شیخ عثمان خمیس۔ هو يسأل يقول في ناس يقولون ولا الضالين، فی ناس یقولون وَلَضَّالِّينَ، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ناس يقولون ولا الضالين. وَلَضَّالِّينَ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ، جیسے کہ انڈیا پاکستان کے اکثر ائمہ کہتے ہیں هكذا ہکذا۔ أيها صح؟ دونوں میں سے کون سا صحیح ہے ذرا آپ مجھے بتائیے۔ ٹھہریے، تیسرا بھی سن لیجئے۔ ايش رايك اعطيك ثالثة؟ اشرائک اعطیک ثالثہ، کیا میں تمہیں تیسرا پروناؤنسیشن جو ابھی تازہ میرے پاس آیا ہے وہ نہ شیئر کروں؟ سنیں، توني سامع کیوں نہیں سامع؟ میں نے ابھی سنا ہے۔ ايه قال لي واحد قال انا والله اصلي اقول ورا الضالين. ایک آدمی نے شیخ سے کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو وہ کہتا ہے وَلَضَّالِّينَ، یعنی کہ میں گمراہوں کے پیچھے۔ اعوذ باللہ۔ چلیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، صحیح تلفظ کیا ہے۔ تبي ما تبي ورا الضالين؟ تو لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ سنیں آپ۔ لا هي القراءة الصحيحة ولا الضالين بالضاد. بالضاد، وَلَضَّالِّينَ بالضاد۔ ضالین کا معنی ہوتا ہے جہاں اللہ رب العالمین نے گمراہوں کی بات کی ہے، لابد ان تقرأ بالضاد. بالضاد۔ وذهب كثير من اهل العلم ومنهم الامام النووي امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اکثر اہل علم کا موقف عربی زبان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لغت الضاد ہے، یہ تو ضاد کی زبان ہے۔ اور عبداللہ بسفر کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، بہت بڑے قاری ہیں جدہ کے، بہت عمدہ قرات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں جا کے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین میرا ضاد کا جو بولنا ہے یا ادا کرنا ہے اس کو درست فرما دے۔ سنیے اب شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ تعالى ان الانسان اذا لم يقل ولا الضالين تبطل الصلاة. یہاں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ وَلَضَّالِّينَ نہیں کہتا تو پھر اس کی نماز، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز کا حکم بہرحال باطل ہے۔ لابد تقول ولا الضالين بالضاد وليس بالضاء. یہ ضا تلفظ جو ہے ہم ضا سے کر رہے ہوتے ہیں ضاد کو، اور اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ لان الضالين الضايعين. ضالین ضائعین یعنی کہ گمراہ لوگ، یہاں گمراہ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نا سورہ فاتحہ کے آخر میں۔ المنحرفين. المنحرفین، وہ لوگ جو کہ انحراف ہوا، یا اللہ ہمیں تم ان میں سے نہ بنا۔ انت تريد ان ينجيك الله من دربهم. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے ان گمراہ کن ٹولے میں سے نہ بنا، میری حفاظت فرما، اور اس پر آپ آمین بھی کہتے ہیں۔ اما ولا الضالين، اما وَلَضَّالِّينَ، یہ جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان کے لوگ بولتے ہیں نا، اس کی الضالين يعني جالسين بمكان. ضالین یعنی جالسین فی المکان، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اوپر شیڈ بھی ہے، چھتر و چھایا بھی ہے۔ ظل في مكانه يعني شنو؟ قاعد في مكانه، جلس في مكانه. جلس فی المکان۔ تو یہاں وہ جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، اس الفاظ کے تلفظ میں، اس وَلَضَّالِّينَ کے تلفظ میں تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے۔ او الضالين مستظلين. مستظلین، شجرة او شيء.
ہاں یہاں شیخ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کسی چیز کے سائے کو بھی ظل کہا جاتا ہے نا، تو یہاں سائے سے مراد نہیں ہے، یہاں تو آپ گمراہیت سے بچنے کی دعا اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں. هذا خطأ. هذا خطأ انما هي ولا الضالين بالضاد. بالضاد ہے، ولا الضالین بالضاد ہے، ولا الضالین بالضاد نہیں ہے، بالضا نہیں ہے. اس کی پروناؤنسیشن اگر آپ کے امام صاحب کسی بھی طریقے سے کرتے ہو اور وہ غلط کرتے ہو تو براہ کرم ان سے کہیے کہ آپ کو یہ اہم ترین ہے، جس کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی کہاں ہوئی. تو انڈیا پاکستان میں، خاص طور پر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے بھی کئی جدہ میں بڑے قاری تھے، وہ بھی ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، ہم نے ان کو ٹوکا تو بہرحال اصلاح ہو گئی. لیکن ولا الضالین یہ درست طریقہ نہیں ہے ادائیگی کا. لابد ان تقرأها ولا الضالين. لابد ان تقرأها ولا الضالین. یہاں آپ کو جب صحیح قرات کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو صحیح طور پر اسے پروناؤنس کیجئے. كما قلت الامام النووي رحمه الله تعالى ذهب الى الانصات تبطل. یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ ولا الضالین وہ نہیں کہتا تو اس کی نماز امام نووی کے مطابق وہ تو پھر امام کیسے ہے، وہ پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. امام نووی کا یہ موقف ہے. اذا قال الانسان ولا الضالين بل لابد ان يقول ولا الضالين. ولا الضالین ضاد سے. هذه لغه الضاد، لغه العرب، لغه دیکھا جیسے میں نے کہا تھا نا کہ لغت الضاد ہے، یہ اس کو تو لغت الضاد بولا جاتا ہے. الضاد. نعم ذهب بعض اهل العلم كابن كثير الى انه يتسامح في هذا لقرب المخرجين. یہاں امام ابن کثیر نے یہ اس بات کا لکھا ہے کہ کیونکہ اس کا مخرج دونوں الفاظ کا بہت متشابہ ہے اس لیے اس کو سہولت دی جائے گی. الضاد والظاء. والضاد والظاء. فقال يتسامح في هذا ولكن الاحوط ولیکن احوط، شیخ فرما رہے ہیں لیکن یہ درست بات، زیادہ مناسب یہ بات ہوگی کہ ہم ولا الضالین نہ پڑھ کر اپنے تلفظ کو درست کریں. الانسان يعني يبتعد عن هذه ويتعلم. یتعلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کی نماز باطل ہے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں اس کو چھوٹ دی جا سکتی ہے کیونکہ پروناؤنسیشن دونوں کا ایک جیسا ہے. لیکن عرب کے لوگ جیسے کہ شیخ عبداللہ بسفر کی میں نے مثال دی، یا شیخ عثمان الخبیث بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ لغت الضاد ہے. عربی زبان میں اس لفظ کا جو تلفظ ہے اس کو پلیز نوٹ کر لیجئے اور اپنے امام کو یہ کہیے کہ ولا الضالین جو آپ کہتے ہیں، ضالین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چھتر و چھایا میں سائے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سائے میں بیٹھنے والوں سے ہم پناہ نہیں مانگ رہے، ہم تو گمراہوں سے اپنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آمین. تو من وافقت امین ہوتا امین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ. تو آپ ولا الضالین کے بعد آمین کہنے کی آواز بھی کہنے کی عادت ڈال لیجئے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.